چپل دو طرح کے پہنے ہوئے ہو اس کو ذلیل اور حقیر مت سمجھنا. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. توجہ ہے. ان کے تعلقات اللہ سے بڑے گہرے ہوتے ہیں. اللہ جلدی ان کی بات سن بھی لیتا ہے. جی جو سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی اللہ جلدی سنتا ہے. ایسے ہی ایک فقیر بازار سے گزر رہا تھا. دودھ والے نے آواز لگا کے کہا دودھ پیو گے؟ تو پہلے تو اس کی دکان کو خوب غور سے دیکھا, یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہے. ہاں, یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہے. پہلے تو ایک مرتبہ غور سے دیکھا اور پھر کہا پلا دو, تو اسے کٹورا بھر کے دودھ کا دیا. دودھ پی کے جو چلا, کٹورا دے کے جو چلا, تو کچھ آگے گیا تو پیر کیچڑ میں گیا, چھینٹیں اڑیں تو دیوار کے کنارے دو آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے. سمجھتے ہیں نا آشنا؟ دو آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے. تو چھینٹیں جا کے لڑکی کے اوپر لگی تو اسے تو کوئی برا نہیں لگا. لڑکے نے آگے بڑھ کر بدتمیزی شروع کر دی. دیکھ کر نہیں چلتے ہو, ایسے ہو ویسے ہو, اور غصہ کر کے دو تھپڑ بھی مارے, ایک لات بھی مار دی, اس فقیر کو گرا دیا. یہ زمین پہ گرا ہوا ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ تو بھی تو ہے. کبھی دودھ پلواتا ہے, کبھی تھپڑ لگواتا ہے. تو جیسے یہ جملہ کہا نا, وہ لڑکی زمین پر گری, تڑپی اور مر گئی. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے, اس نے بد دعا دی, عورت مر گئی. تو کہنا نہیں میں نے کسی کو نہیں مارا, دو یاروں کا مسئلہ, ایک نے مجھے مارا, ایک نے اسے مارا. تو بھائی ان کے تعلقات, صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ان کے تعلقات اللہ سے بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں. یہ جو ہمیں عجز اور خاکساری اور انکساری اور تواضع کی دعوت ہے اور تمرین ہے اور مشق ہے, اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ مجلس ہے. آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, مگر بعض بڑے شہروں میں یہ ہو گیا ہے کہ جیسے جیسے پیسہ بڑھتا چلا گیا, ایسے ایسے حلقے سے نکل کر باہر روڈ کے کنارے کھڑے ہو کے ماتم بھی ہلکا ہو گیا. پہلے جب ان کے پاس پیسہ کم تھا تو حلقے میں لگ کے ماتم کرتے تھے. بھائی میں جن کو برا لگ رہا ہے وہ نہ بولے. جی پہلے تو یہ حلقے میں لگ کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے تھے, اور اب جیسے جیسے پیسہ بڑھا تو یہ حلقے سے باہر آ گئے, اور جیسے اور بڑھا تو اور پیچھے چلے گئے. اب یہ دیوار کے کنارے کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. جی اب یہ جب مجلس کرتے ہیں تو پہلے خود فرش بچھاتے تھے, خود دیکھ کے اندر گھوٹا لگاتے تھے, نیاز بناتے تھے, لیکن اب پیسہ بڑھ گیا ہے تو اب انہوں نے نوکر بلانا شروع کر دیے ہیں. اب ان کے گھر کی فرش بھی, مجلس کا فرش بھی نوکر بچھاتے ہیں, اور اب ان کے گھر کی نیاز بھی نوکر پکاتے ہیں. نوکر تو بڑا سیانہ ہے, ان سے پیسے بھی لیتا ہے, حسین سے شاباش بھی لیتا ہے. جی ماشاء اللہ. یا رسول اللہ. سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف. فقال يا فاطمة سلام الله عليك
ائتني بالكساء اليماني وغديني به فأتيته بالكساء اليماني فغديته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه اس پروردگار کی ذات نے ہمیں کسی ایرے وغیرہ کے گھر میں پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس گھر میں پیدا کیا ہے جس گھر میں صدائے مصطفیٰ بھی بلند ہوتی ہے، صدائے مرتضیٰ بھی بلند ہوتی ہے۔ سبحان اللہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس لیے کہ محمد مصطفیٰ جیسا اللہ نے نبی عطا فرمایا، علی مرتضیٰ جیسا ولی عطا فرمایا ہو، حسنین شریفین جیسے اللہ نے ہادی عطا فرمائے ہوں، مہدی جیسا قائم عطا فرمایا ہو۔ میرے محترم سامعین حضرات، اللہ کی ذات نے سجدہ رخ کر کے کرنے کے لیے بیت اللہ کا سمت عطا فرمایا ہو، اور وہ بیت اللہ جو میرے مولا امیر کا زچہ خانہ ہو۔ میرے ساتھ تھوڑا سا مزاج ملائیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ عرض کر سکوں گا، اور بالکل قلیل وقت میں ہی جو ہے وہ کثیر گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی جو ہے وہ آپ یاد رکھیے گا کہ جو ابھی کل کا دن گزرا ہے، اتنا بابرکت دن گزرا ہے، اتنا عظمتوں والا دن گزرا ہے، یہ وہ دن 13 رجب کا تھا جس دن پروردگار کی ذات نے علی کو کعبے میں بھیج کر زمانے والوں کو یہ بتلا دیا کہ جس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، ارے جب تک تم اس کعبے کی سمجھ نہیں آ سکی، اس میں آنے والے کی سمجھ کہاں سے آ جا۔ بھئی یہ پیچھے بیٹھنے والے اب آپ آگے آ جائیں، یہ چادر پہ بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، کیا اس پروردگار کا احسان ہے؟ واہ واہ واہ، جتنا بھی شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں ان مواقع پر میری گفتگو جو ہے بلا تفریق و مذہب و ملت ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، اور علی اس کا ہے جس کا نبی ہے، واہ بھائی واہ واہ واہ، اور جس کا نبی کے ساتھ ہی تعلق نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہی تعلق نہیں ہے، اس کا علی کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر جو نبی کو مولا مانے گا تو علی کو مولا مانے گا نا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ جس نے نبی کو ہی مولا نہیں مانا ہے وہ علی کو مولا کیسے مانے گا؟ تو پھر یہ جملے آ گئے ہیں تو چلو ہدیہ کرتے چلا جاؤ۔ ارے علی وہ ذات ہے تو نام میں بھی علی ہے، جو خلقت میں بھی علی ہے، جو نور میں بھی علی ہے، جو کمالات میں بھی علی ہے، جو ذات میں بھی علی ہے، جو صفات میں بھی علی ہے، جو شجرے میں بھی علی ہے، وہ حضر میں ہو تو علی ہے، وہ فقر میں ہو تو علی ہے۔ ارے جس جگہ پہ آیا ہے وہ جگہ علی ہے، جس گود میں آیا ہے وہ گود علی ہے، جن ہاتھوں پہ آیا ہے وہ ہاتھ علی ہے، جو زبان چوسی ہے وہ زبان علی ہے۔ ارے عزیزان گرامی یاد رکھیے گا علی کون ہے؟ میرے محترم سامعین حضرات، علی کا ہاتھ علی ہے، علی کی آنکھ علی ہے، علی کی زبان علی ہے، علی کا پہلو علی ہے، علی کے کان علی ہے، علی کے شانے علی ہے، علی کا شکم علی ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا علی کا سلیمان علی ہے، علی کا ابو ذر علی ہے، علی صدیق اکبر علی ہے، علی فاروق اعظم علی ہے، علی غنی اعظم علی ہے۔ اگر جملہ لے سکتے ہو تو لے لینا، علی کا محمد علی ہے، علی کا خدا علی ہے۔ واہ واہ واہ، قبلہ کیا بات ہے۔ یا علی، یا علی۔
माशाअल्लाह। चार लाइना मैं सुनावा। जी, बिस्मिल्लाह। अली के हासिदों को मंजिल हक का पता क्या है? हाय हाय या। वाह गौरी साहबा, वाह गौरी साहबा, मेरी गल सुनिए। बिस्मिल्लाह। अली के हासिदों को मंजिल हक का, बोलो मेरे नाम, मंजिल हक का पता क्या है? वो क्या जाने अली का मर्तबा क्या है? ओ बाबा, अली की जो रजा में ढल के हो जाए अली वाला, खुदा उसको ना क्यों पूछे, बता तेरी रजा वाह गया, वाह 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 बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये चलो मैं मोहतरम ने बेहतरीन खूबसूरत जो है ना वो जुमले अदा किए हैं, तो फिर मैं भी हदिया करता चला जाऊं। अरे अली अली हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी मर्जी से नहीं करते, हमें नबी ने अली अली करना सिखाया है, हमें नबी ने अली अली करना बताया है। तो यहीं पर फिर मैं रुक कर इब्तिदा में ही अर्ज करता चला जाऊं कि हारून रशीद ने एक मर्तबा सरकार हजरत बहलोल को अपने दरबार में बुलाया और बुलाकर कहा, बहलोल मैं तेरे एक जिम्मे काम लगा रहा हूं, मैं तेरी एक ड्यूटी लगाना चाहता हूं, मैं तेरे जिम्मे एक काम सौंपना चाहता हूं, और मैंने अपनी भरी सल्तनत में निगाह तुड़ाई है, और मैं भी निगाह तुड़ा के देखना चाहता हूं कि इस खत्मे पाक की बज़म में बैठे हुए आशिकान मुस्तफा हुआ, आशिकान मुर्तजा जो तशरीफ फरमा है, किसकी ज़बान खामोश रहती है और कौन सी ज़बान जो है वो हरकत में आकर अली अली करती है। अज़ीज़ान गिरामी, हारून रशीद ने सरकार हजरत बहलोल को, जो बहलोल तना था, वाह 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 वाह, क्या बात। और अली वाला तना होता है, पागल नहीं होता, वाह 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 किबला, वाह तना होता है, वाह वाह, और बंदे तना के पास जाना पसंद करते हैं। मेरे मोहतरम सामने सरकार हजरत बहलोल को हारून रशीद ने अपने दरबार में जब बुलाया ना और कहा कि मैंने अपनी भरी सल्तनत में निगाह दुड़ाई है, तेरे अलावा ये कोई और काम नहीं कर सकता। वाह वाह, अल्लाह अकबर, दाना है। क्या बात। तेरे अलावा। उसने कहा कौन सा ऐसा काम है? असल में बात कटाओ। उसका मकसद कुछ और था, वाह किबला, वाह। हदफ कुछ और था। तेरे अलावा मुझे एक बंदा नहीं मिल सका कि ये काम कर सके। अच्छा, मेरे अलावा? हाँ, तेरे अलावा। कैसा कर? मेरी इस बड़ी सल्तनत में से 40 बंदे ऐसे ढूंढ के लाओ जो हराम जाते हैं। वाह वाह, बस 40 बंदे। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है किबला, वाह। बस 40 बंदे। कहा कि उसके दिन में बात थी, कहाँ ढूंढेगा? असल में लोगों के शिकवे शिकायत बहलोल के बारे में इतने थे कि बादशाह वक्त बहलोल से तंग आया पड़ा था। का ऐसा काम मैं लगा दूंगा, ये ढूंढता फिरेगा, करता फिरेगा, ना 40 बंदे पूरे होंगे, ना इसे फुर्सत है। इसकी शिकायतें मेरे पास नहीं है। सरकार बहलोल ने कहा ये तो कोई काम ही नहीं। मैंने इतना बड़ा काम इसके जिम्मे लगाया और ये कह रहा है तो काम ही नहीं है। मेरे मौजूद सामने हज़ार, ऐ मेरे नबी के दीवानों, ऐ मेरे नबी के मस्तानों, ऐ मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी के गीत गाने वालों, ऐ मेरे नबी की सीरत पर चलने वालों। वाह 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 वाह, वाह किबला, वाह। सरकार बहलोल ने बादशाह वक्त का हुक्म वसूल किया और दरबार को छोड़ा, वाह। क्योंकि ये दरबारी नहीं था,
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ درباری نہیں تھا میرے محترم سامنے حضرات. درباری ہوتا تو لالچ میں کھڑا ہو جاتا کہ بادشاہ اتنا کام لگا رہا ہے ذمہ تو کچھ دے گا نہیں. یہ دینے والا تھا, لینے والا نہیں تھا. یہ تو لے کے گلی بازار میں بچے اکٹھے کر کے شرینی بانٹ کے کہتا تھا کہو علی حق ہے. میرے مولانا صاحب نے جیسے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی سرکار بہلول نے وہ جو لاٹھی جو اپنا گھوڑا اس نے بنایا ہوتا تھا اور اس لاٹھی کو سنبھالا اور اس کے اوپر یعنی وہ دوسری طرف ٹانگ کی اور دربار کو چھوڑا اور دربار کو چھوڑ کر بھرے بازار کے چوک میں آ گئے. میں بہت جلدی کر رہا ہوں. بھرے بازار کیونکہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں طوالت دے سکوں. کہ بھرے بازار کے چوک میں آ گئے, ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ اب وقت لگے گا, ٹائم لگے گا اس کو, لہذا جو ہے وہ جی ماشاءاللہ. عزیزان گرامی اب تک 10 مرتبہ کعبہ گرایا گیا ہے اور پھر تعمیر کیا گیا ہے. کعبہ گرایا گیا ہے پھر تعمیر کیا گیا ہے. کعبہ گرایا گیا ہے پھر تعمیر کیا گیا ہے. عزیزان گرامی جب 10 مرتبہ گرایا گیا ہے 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے, اگر علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی ہے اور کعبے کی دیوار نہیں پھٹی تھی 10 مرتبہ بنایا تھا, جب بنا کے چھوڑتے تھے جہاں سے علی کی اماں گزری تھی دیوارے کی کعبے کی دیوار وہیں سے مسکرا کے کہتی تھی جتنا مرضی مٹانا چاہو تم مٹا نہیں سکتے جو علی کی اماں کے داخل ہونے کی ارے وہ درار نہیں مٹا سکے وہ علی کا نام کیسے مٹا سکتے. سبحان اللہ. بس آپ کی ضابطہ کو سمیٹنے لگا ہوں. میرے محترم سامنے حضرات سرکار حضرت بہلول نے آواز دی, بندے ڈھیر ہو گئے. سرکار بہلول نے کہا 40 کہے تھے. اللہ اکبر. عادل امام کے ماننے والا تھا نا, عدل ہی کرنا جانتا تھا. عزیزان گرامی کسی کو خواب میں وہ جتنی کھجوریں ملی تھی نا جب سرکار رضا کی بارگاہ میں گیا تھا نا اتنی ہی ملی تھی اور کہا سرکار سب کو مٹھیاں بھر بھر کے اور مجھے اتنی, کہا میرے نانا نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. اللہ اکبر. میرے محترم سامنے حضرات جیسے جو سرکار بہلول نے کہا کہ بندے زیادہ 40 بندوں کو الگ کیا کہ باقی کو چھٹی ہے. 40 بندوں کو کہا میرے پیچھے آ, بادشاہ کے پاس جانا ہے. دل میں تھا بغض علی, قدورت علی, نفرت علی. اور یاد رکھنا میرے نبی کے دور اقدس کے اندر میرے آقا کے دور کے اندر زمانہ رسالت میں اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی نا تو نام علی بلند کر لیتے تھے, پتہ چل جاتا تھا منافق کون ہے مومن کون ہے. یہ تو ہمیں اصحابہ نے معیار دیا ہے, یہ تو ہمیں اصحابہ کرام نے کسوٹی دی ہے کہ اگر پرکھنا چاہ. عزیزان گرامی 40 بندوں کو لے کر دربار میں پہنچا اور جیسے جو پہنچا ادھر دربار نے کہا بہلول, کہا جو بادشاہ نے کہا تھا وہ کام کر کے آ گئے. کہا اتنی جلدی, کا کام ہی چھوٹا سا رہا تھا. اچھا. دربار نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ وہ تو آ گیا.
اور 40 بندے لے کے آیا. بادشاہ جلدی سے دربار میں آیا, تخت نشین ہوا. اس نے کہا بہلول اتنا بڑا کام اور اتنی جلدی, بس یوں تو گیا اور یوں تو آ گیا. تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ سارے حرام زادے ہیں؟ تجھے کیسے علم ہو گیا؟ تو نے ان کے بارے میں کیسے کھوج لگائی, کیسے پتا لیا, ان کے بارے میں کیسے معلومات لی, کیسے خبر لی, ان کے شجروں کو کیسے کھنگالا؟ سرکار بہلول نے کہا یہ تو کوئی کام ہی نہیں تھا, مجھے شجرے کھنگالنے کی کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے ان کے رشتہ داروں میں داخل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا بہلول اتنا بڑا کام اور اتنی جلدی تو کر کے آ گیا ہے, اور اتنی جلدی تو نپٹا کے کیسے آ گیا ہے؟ مجھے وہ فارمولا تو بتا, مجھے وہ کسوٹی تو بتا, مجھے وہ نقصہ تو بتا جو تو نے لگایا ہے. اور 40 بندے. کہا ہارون رشید یاد رکھ, تو نے 40 بندے کہے ہیں, آج تو 300 بندہ بھی کہتا نا. واہ 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 قبلہ واہ, کیا بات, میں لے آتا. واہ واہ, کہ مجھے بتا تو صحیح, تو نے کہا 40 ہے, لہذا جو ہے وہ میرے محترم سمجھا آگے اور کہا کہ جو ہے وہ 40 بندوں کی پرکھنے کی کون سی کسوٹی ہے؟ کہا مجھے حسنین کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت نے یہ کسوٹی دی ہے. اور اب یہ بیچ میں تھوڑا سا میری خطابت کا جملہ ہے, کتاب کے جملے نہیں ہیں, کیونکہ ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہو. عزیزان گرامی, جب سرکار بہلول نے کہا نا کہ یہ کسوٹی تو میرے نبی نے مجھے دی ہے, حسنین کے نانا نے دی ہے, طٰہٰ نے دی ہے, یاسین نے دی ہے, یا ایھا المزمل نے دی ہے, یا ایھا المدثر نے دی ہے, وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی مصداق نبی نے دی ہے, مجھے سہرا کے بابا نے دی ہے, مجھے 1.25 لاکھ اصحابہ کے آقا نے دی ہے, مجھے سید الرسل نے دی ہے, مجھے بطحہ نے دی ہے. عزیزان گرامی, ادھر سرکار بہلول نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے پرکھنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہ پڑی تھی, میرے نبی نے ایک مجھے فارمولا عطا فرمایا تھا, اگر تم لے کے بھول گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو میں تھوڑا سا پلٹانا چاہوں گا. وہ عرب کے بندے جب علی ولی کی ولادت ہوئی اور تیسرے دن نبی علی کو کعبے سے لے کر گھر پلٹے ہیں, تو ادھر مکہ کے وہ مشرکین, وہ کافر, وہ یہودی, وہ نصارہ جو ہے دروازہ ابو طالب پہ آئے اور کہا تمہارے ہاں بچہ آیا ہے جو ابھی مصطفیٰ لے کر آیا ہے, ابھی یتیم عبداللہ لے کر آیا ہے, لہذا ہمارا ایک دستور ہے, ہمارا ایک آئین ہے, ہم نے ایک معیار رکھا ہوا ہے کہ جو بھی بچہ اس مکے کی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے ہم اسے چیک کرتے ہیں. ہم نے ایک اژدہا پال کے رکھا ہے, ہم اسے چھوڑتے ہیں, جسے یہ ڈس لیتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے, جسے یہ چھوڑ دیتا ہے وہ بچہ حلال زادہ ہوتا ہے. لہذا ہم اس بچے کو بھی چیک کرنا چاہتے ہیں. عقل کے اندر نہیں جانتے تھے, علی تو چیکنگ کا مسئلہ ہے. کیا بات ہے, میرے محترم سمجھتا ہے جو ہے وہ بالکل اختصار کے ساتھ 5 منٹ رہ گئے اور جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی رسم کو, اپنے رواجوں کو پورا کرو. صاحب کتاب نے لکھا علی کو پتھر پہ لٹایا, وہ اژدہا چھوڑا, وہ سکھایا ہوا, وہ سمجھایا ہوا, کیونکہ علی سانپوں سے ڈرنے والا نہیں. عزیزان گرامی, آیا اس نے اسبِ دستور, اسبِ عادت اپنا منہ کھولا. جب منہ کھولا نا, ادھر ید اللہ ہاتھ اٹھے, اللہ اکبر, مرضی ہے آپ کی, ید اللہ ہاتھ اٹھے, ایک اوپر والے چپڑے میں, ایک نیچے والے, 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا. جب 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا, آپ عرب والے
3 दिन का बच्चा है और 2 हिस्सों में हम वजन हम पल्ला, क्या कहने, यानी कि बराबर ना मासे में इसका फर्क था वाह वाह ना रत्ती में इसका फर्क था। अरे जो अली आते ही अदल करना जानता हो उसका पालोल अदल के बगैर कैसे चलता। वाह 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 किबला वाह। मेरे मोहतरम सामने आजाद, जब उस सांप को 2 हिस्सों में तकसीम कर, वो सांप क्या मर बस गया, मर गया। माँ ने कह दिया है इधर। वाह 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 ये रवायत अलग है, वो सब ये रवायत अलग है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी से पढ़ने का आदि हूं। ये रवायत अलग है। ये भी है कि जब झूले में थे तो अज़दहा को 2 हिस्सों में तकसीम किया तो माँ ने कहा अंता हैदर, अली अल्लाह ने नाम रखा था, हैदर माँ हैदर करार ने रखा था। तो मेरे मौजूद सामने इधर परेशान हो गए, हैरान हो गए, अब क्या करेंगे, अब तो वो हमारा मेयार, अब वो हमारा दस्तूर, वो जो हमने ऐन बनाया हुआ था, वो जो हमने परखने के लिए ये सांप अज़दहा पाल के रखा था, अब क्या करेंगे, अब तो ये खत्म हो गया, अब क्या नया सांप पालना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, उसे सिखलाना पड़ेगा। इधर चेम गोइयां हो रही थी, या वो जुबान हरकत में आई जो वही खुदा के बगैर हरकत में आती नहीं है, जो अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर बोलती नहीं है। खुदा चाहता है तो वो बोलती है, खुदा चाहता है तो वो बैठता है, खुदा चाहता है तो उठता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इधर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत ने इधर अरब के मुशरिकीन की तरफ मुखातब होकर इरशाद फरमाया, क्योंकि अभी इस्लाम का ऐलान हुआ नहीं था, अभी ऐलान नबुव्वत हुआ नहीं था, आमल फील के अभी अयाम जारी थे। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे जो मेरे मुस्तफा ने इन काफिरों की तरफ, इन मुशरिकीन की तरफ, इन यहूदियों की तरफ, इन नसारा की तरफ मुखातब होकर इरशाद फरमाया, क्यों परेशान हो गए हो? कहा परेशान ना हो तो क्या हो, ये 3 दिन का बच्चा है, इसने बड़ा अज़दहा छोटे छोटे हाथों से चीर के रख दिया है, इतना ताकतवर, इतना कवि, अरे जिसको नबी ने मांग के लिया हो, वाह 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 जो सुल्तान नसीरा बन के आया हो। वाह क्या बात। मेरे मोहतरम सामने आजाद, कहा परेशान नहीं हूं, कहा परेशानी वाली बात ही तो और क्या है, परेशान क्यों ना, कहा आज के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं, ये पहले म्यार था सांप। वाह 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 अल्लाह क्या अकबर, बात है कि पहले म्यार था ये सांप, आज के बाद ये सांप म्यार नहीं होगा और किसी सांप वाम को संभालने की जरूरत नहीं है, किसी अज़दहा को पालने की जरूरत नहीं है। कहा फिर ऐ आमिना के लाल, ऐ यतीम अब्दुल्ला, फिर हम कैसे परखेंगे कि बच्चा ठीक है या नहीं ठीक है, हमारी रस्म और रिवाज बर्बाद हो जाएगी। कहा बर्बाद नहीं होगी बल्कि अरूज पकड़ेगी। याद रखो आज के बाद ये मेरा भाई अली मेयार है, कसवती है, नाम अली का ले लेना। बच्चा मुस्कुरा पड़े तो कहना ठीक है, अरे मुरझा जाए तो कहना गलत है। वाह किबला वाह भाई वाह क्या बात। बस 3 मिनट बाकी रह गए और ज़मानत तमाम हो गई। वाह 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 मेरे मौजूद सामने क्या सरकार बहलोल ने कहा परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, तूने सिर्फ 40 कहे, मैं 40 लेकर आया, बाकी को तो छोड़ा है। आज जितने भी कहता मैं ले आता, मुझे नबी की जात ने कसवटी दी है, मेयार मुझे नबी की जात ने दिया है, मुझे खंगालने की और ज्यादा जरूरत न थी। मैंने भरे चौक में ऐलान किया, कौन कौन है जो अली से बुग़्ज़ रखता है आगे आ जाए। बादशाह ने दरबार में बुलाया है, इनके दिल में लालच उठा था कि हो सकता है कोई बड़ा इनाम बुग़्ज़ अली में मिलना हो। अरे नाम अली लिया है तो ये निखर के सामने आ गए हैं। तो सरकार बहलोल ने कहा, हारून रशीद याद रख ले, हर वो बंदा हराम ज़्यादा होता है जो अली वली से बुग़्ज़ रखता है। वाह 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 क्या बात
ہے قبلہ واہ اور خوش نصیبی ہے خوش نصیب رب کائنات کی عزت کی قسم کتنی خوش نصیبی ہے کیا بات اس پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے ہاں کہ جس نے مصطفیٰ جیسا نبی دیا سبحان اللہ علی جیسا ولی عطا فرمایا واہ واہ ہمیں حسنین شریفین جیسے ہادی عطا فرمایا قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی کعبہ جیسا قبلہ عطا فرمایا کتنا اس کا عظیم احسان ہے ہم پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں رب کائنات کی عزت کی قسم ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو موت سے قبل بھی علی کی زیارت ہوتی ہے واہ 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 کتنا خوش نصیب بندہ وہ ہوگا جس کو قبر میں علی کی زیارت ہوگی واہ سبحان اللہ جس کو برزخ میں علی کی زیارت ہوگی لیکن یاد رکھنا قبر میں برزخ میں اسے ہی زیارت ہوگی واہ اور کیا کہنے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پروردگار کی ذات نے معاشر کا جج مجھے بنایا ہے سفارش کرنے والا علی کو بنایا واہ بھائی واہ سبحان اللہ لہذا پروردگار کی ذات نے جنت مجھے عطا فرمائی ہے بانٹنے والا علی مرتضیٰ ہے واہ واہ پورا صراط اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے گزارنے والا علی مرتضیٰ ہے حوض کوثر اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے پلانے والا علی مرتضیٰ ہے لواء الحمد اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اٹھانے والا علی مرتضیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں کہاں سے بندہ اور نجات وہی پائے گا بخشا وہی جائے گا جو نبی و آل نبی کے ساتھ محبت و محبت رکھتا ہوگا کیونکہ کل 15 رجب المرجب ہے علی کی اس بیٹی کی شہادت کا دن ہے ابھی غوری سے پڑھ رہے تھے بس ایک جملہ ہے زیادہ کیونکہ جانے والا آزادار تھا اسے موت آئی ہے نا تو اپنے گھر میں آئی اپنے وطن پہ اپنے رشتہ داروں میں اپنے عزیز و کاروں میں لیکن مقدر جناب زینب کا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر مقدر علی کی بیٹیوں کا جب بابا کے سر پہ ضرب لگ گئی اور علی ولی کی آنکھ بند ہونے لگی شب 21 جو علی کی ایک ہی جملہ میں نے کہنا ہے علی کی آنکھ بند ہونے لگی ہے نا جناب زینب صلوات اللہ علیہ بابا کے پاس آئی ہیں اور بابا کی ریش انور کے نیچے ہاتھ رکھ کے اور روتے ہوئے کہتی ہیں بابا پردیس میں بلا کے یتیمی کی خبر دے رہا ہے اب بابا ہمیں پردیس میں بلایا ہے کہاں مدینہ اور کہاں کوفہ اور بابا اس پردیس میں ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے ادھر میرے علی ولی کی آنکھ بند ہو رہی تھی علی ولی نے روتے ہوئے کہا اللہ کے سہارے پہ ہے اور میرے حسین و حسین کے سہارے پہ ہے عددن حسینی میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ ادھر علی ولی کی آنکھ بند ہوئی ہے بطول کی بیٹیوں نے جی بھر کے بین کیا ہے کہنے والا صفی کے فقیر سائیو ہے کیا ہے اس کی بیٹیوں نے اس کی میت پہ خوب بین کیا ہوگے لیکن ہائے مقدر حسین کی بیٹی کا اور جو کربلا کے میدان میں بابا کو رونا چاہتی تھی بابا کا ماتم کرنا چاہتی تھی ادھر رو رہی تھی شما نے زور سے تماچا مارا اور مار کر کہنے لگا جلدی کرو قافلے کو دیر ہو رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد يا إلهي بك محمد وأنت المحمود وبك علي وأنت وبك حسن وأنت محسن وبك حسين وأنت قديم الإحسان وبك الأئمة التسعة الطاهرين معصومين من ذرية حسين عليهم السلام صلوات الله عليهم أجمعين اللهم أهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك رحمان الرحیم اللہ کریم و غفار و ستار و جبار و قہار اللہ تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ اسماء الحسنی کا واسطہ تجھے تیری وحدانیت و اسماء الحسنی کا واسطہ رحمان الرحیم اللہ انبیاء علیہ السلام خصوصاً سرور کونین ہادی ثقلین کا واسطہ جمیع انبیاء اولیاء اوصیاء آئمہ ہدا شہداء کربلا سید الشہداء ہادی امام زمان سیدہ شفیع روح جزا کا واسطہ رحمان الرحیم اللہ جتنا ذکر اذکار کیا گیا ہے جو نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے رحمان الرحیم اللہ ہمارے برادر نے جو بتائے ان کے لیے جتنی کچھ پڑھا گیا ہے تلاوت کیا گیا ہے یہ سب کچھ جن کا واسطہ وسیلہ دیے ان کے واسطہ وسیلہ سے تیری بارگاہ عادیت میں ہدیتاً توبتاً بھیجتے مالک قبول و منظور فرما تیری بارگاہ عادیت سے ان کے لیے جو ان باتوں کے ساتھ جو ثواب حاصل ہو اس ثواب کو مرحوم و مغفور فقیر حسین کی روح مقدس کو اچار فرما اس کے درجات بلند فرما میرا اللہ اسے کرور جنت نصیب عطا فرما قبر کے اندر اس کی برزخ کی زندگی آسان فرما اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما اپنی برکتوں کا نزول فرما مولا متقیان کی ولادت کا دن گزرا ہے اس کو ولائے علی ابن ابی طالب کے ذریعے معاف فرما اس کو مظلوم کربلا حسنین شریفین کے صدقے اس کے گناہ معاف فرما رحمان الرحیم اللہ ان کے باقی خانوادہ کے جتنے مرحوم ہیں ان کی درجات بلند فرما جملہ محبان آل محمد مرحومین مرحومات کے مغفرت فرما رحمان الرحیم اللہ ہمیں یقیناً چند دن جو باقی مل گئے ہیں مہلت کے دن مل گئے ہیں ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما زیادہ راہ آخرت جمع کرنے کی توفیق عنایت اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عنایت واجبات کو ادا کرنے والا بنا محرمات سے بچنے والا بنا رحمان الرحیم اللہ پھر التجا ہے جتنا ذکر اذکار نظر و نیاز کا اہتمام اس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما مرحوم کریم اللہ گھر کو آباد و شاد فرما ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرما اپنے والدین کے واجبات ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما میرا کریم و رحیم اللہ تا قیامت اس گھر کو آباد و شاد فرما جتنے مومن جہاں پہ حاضر ہیں اس محفل میں ہے میرا اللہ ان سب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما میرا اللہ ان سب کی میرا کریم و رحیم اللہ انہیں بھی برکتوں سے رابطوں سے نواز میرا اللہ سب پہ رحم و کرم فرما پھر التجا ہے آخر میں کریم و رحیم اللہ اس گھر کو آباد و شاد فرما ہر قسم کی ارضی سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرما شر شیطان سے محفوظ فرما آخر میں التجا ہے ولیات رہا دیے مادی امام زمان کی آمن دے تاجیل فرما امام زمان کا صدقہ ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا صلوات اللہ علیہم اجمعین
सलवात और एक दफा सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह तौहीद मरहूम के लिए तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. بكذا راب بها وباديها وبنيها صلوات الله عليهم أجمعين. صلوات الله. तेरी ड्यूटी दो सर के मेरी ड्यूटी कैसी है? कोहली का भी नाम करो। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ खा रहे हैं ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਪੈ ਗਏ चलो वो दे दो ये रहने दो चलो ठीक है साला में ये होने बच्चे ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਲਾ ਕੀ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾ ਦਿਓ ਹੈਗੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚਾਵਲ ਦੋ
शाला में ये होने बच्चे हाँ भाई शाला की कॉल पानी चाहिए दावत जो चावल दे जा रहे पानी चाहिए पानी आ गए ना मुर्शिद चावल दो